بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھمبنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ نعت شرک ہے۔ قرآن میں تسبیح کا لفظ تقریباً 92 دفعہ آیا ہے، 92 مرتبہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، شان بتانا۔ یہ المانی ڈکشنری ہے عربی کی، اور یہ بہت مستند ڈکشنری ہے۔ پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک میں جو نعت خوانی کی محفلیں کرائی جاتی ہیں، جس میں نبی کی تعریف شاعری کی صورت میں کی جاتی ہے، تو دراصل یہ عربی لغت کے اعتبار سے تسبیح کہلائے گی۔ یہاں ہم جائز تعریف کی ہی بات کر رہے ہیں۔ جن نعتوں میں ناجائز تعریف حد سے بڑھا چڑھا کر جھوٹی تعریف کی جاتی ہے، اس پر تو بحث ہے ہی نہیں۔ اس کو تو خود کئی فرقے شرکیہ تسلیم کرتے ہیں، اور لیکن وہ جائز تعریف کرنے کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کسی بھی نبی کی جائز تعریف بیان کرنے کے لیے مخصوص محفلیں لگانے کا کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ البتہ رب کی تعریف اور شان بیان کرنے کا 92 دفعہ قرآن میں حکم دیا ہے۔ 92 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو۔ ہم اسی فرض حکم کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے، وقت بچے گا ہی نہیں کسی اور کی شان اور قصیدے پڑھنے کا۔ اب یہ میری بات بہت چبھے گی لوگوں کو۔ لوگ اپنی اپنی عقل سے دلیلیں بنائیں گے، سنی حضرات اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں، محمد کے اوپر نعت پڑھنے کے لیے، اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے، اپنی شاعریاں چلانے کے لیے، اپنی کتابیں بیچنے کے لیے، اپنے نعت خوانوں کی دہاڑیاں لگوانے کے لیے، یہ پورا اپنا گاف کا زور لگا دیں گے، پیچھے پچھواڑے گا۔ لیکن یہ جو 91 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تسبیح کرو، یہ اس پر کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا آپ کسی کی تسبیح کریں۔ اب یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ تو منع نہیں کیا کہ آپ اپنے والدین کی تعریف نہ کریں۔ کر لو بھائی، تذکرہ کرنا ایک الگ چیز ہے۔ یہاں پہ میں کلیئر کر دوں، تذکرہ اور چیز ہے کہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، فلاں شخص تمہارا جو دوست ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ کیسا ہے۔ تو اب اس کا تذکرہ مجھے کرنا پڑے گا کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، جیسا بھی ہے۔ میں عام الفاظ میں بتا دوں گا، کوئی نعت پڑھنے نہیں بیٹھ جاؤں گا اس کی تعریف میں۔ جو بھی یہ تذکرہ آئے گا، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ان کی جو صفات ہیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، میں ان کا انکاری نہیں ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ محفلیں سجا کے بیٹھتے ہیں، جو آپ نعت خوانیاں کرواتے ہیں، جو آپ شاعری کرتے ہیں، شاعری شرک کا سب سے پہلا دروازہ، سب سے بڑا اور سب سے پہلا دروازہ یہی ہے، یہیں سے آپ داخل ہو گئے۔ کوئی بھی ان کی شان، ان کی تعریف جو اللہ نے بیان کی ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ اس کا تذکرہ ہوگا، کسی کو بتانا پڑے گا، ہم ضرور بتائیں گے، لیکن باقاعدہ پروگرام بنا دیا جائے کہ یہ ہم کریں گے، ان کی ناخوانی کی محفل کریں گے، یہ سب غلط ہے۔ اور یہ بچپن میں ہی ہم سب کو سکھا دیا جاتا ہے۔ یہ شرک ہماری کتابوں میں، ہمارے سلیبس کے اندر ہے۔ یہ ہماری پنجاب گورنمنٹ والوں کی کتابیں ہیں یہ۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں یہاں سے نا پری سے لے کر پری 1 سے لے کر کلاس 5 تک ان کی اردو کی کتاب نکال لوں گا، اور اس میں جو نعت ہے، ہر ایک سب اردو کی کتابیں ایسے شروع ہوں گی، بلکہ انگلش کی بھی، حمد اور نعت۔ میں تو بلکہ حمد کا بھی کہوں گا کہ نہیں ڈالنی چاہیے بچوں کے لیے۔ کیوں؟ اس میں شاعری ہے ہی غلط۔ یہ دیکھیں، اللہ ہے بس پیار ہی پیار، یہ ٹوٹلی عیسائیوں کا جملہ ہے، یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا جو کنسیپٹ ہے اللہ کا، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ انتقام بھی لیتا ہے۔ سورہ توبہ پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ بچہ، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو ریلیجن پڑھانا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ ان کا عقل کا شعور ڈیولپ نہ ہو جائے، ان کی بلوغت نہ آ جائے۔ اللہ کی آیتیں عقل والوں کے لیے ہیں، اور عقل جو ہے وہ ایک خاص عمر میں جا کے ڈیولپ ہوتی ہے، ابھی وہ ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اچھا، میں موضوع کے اوپر واپس آتا ہوں۔ یہ ہے جی نعت پرائمری کی۔ حمد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا جی؟ نعت ضرور ڈالنی ہے، یہ ہم نے لازم کیا ہوا ہے اپنے اوپر۔ اگلی کلاس میں وہاں پہ بھی یہی ہے، یہ حمد ہے، اور آگے اس کے آ جائے گی نعت۔ ایک ہوتی ہے کہ جائز تعریف، ایک ہے کہ بالکل ناجائز تعریف۔ یہ جی دور ہوا دنیا کا اندھیرا، آپ کے آنے سے، نبی کے آنے سے دور ہوا تھا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا تھا۔ نبی کا کام تھا ڈیلیور کرنا، دین دیا انہوں نے جو کہ اللہ نے بنایا تھا۔ نبی نے تو دین بھی نہیں بنایا، دین اسلام اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور نبی کے ذریعے ہم تک ڈیلیور ہوا۔ اس کو غالب بھی کرنا ہے، جس درجے تک بھی دین غالب ہوا،
انسانوں نے اپنی ایفرٹ کی ہے جتنی باقی صحابہ نے کی، نبی نے بھی ایفرٹ کی، غلبے کے لیے جنگیں لڑی، تکلیفیں برداشت کی، سب نے کی ہیں، صحابہ نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن یہ کریڈٹ ان کا اتنا ہی بنتا ہے جتنا کہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ کہہ لیں کہ 1% انسان کی کہہ لیں کہ کاوش ہوتی ہے، 99% اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اتنا کر لیں، یہ بھی بلکہ میں نے 1% بھی زیادہ ہی کہہ دیا ہے۔ ہمارے پاس اپنا کیا، کچھ بھی نہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، کیا یہ آکسیجن ہم نے تخلیق کی ہے؟ نبی نے تخلیق کی ہے۔ پانی پیا، کس نے تخلیق کیا؟ کیسے پہنچا ہم تک؟ پھر اس کے بعد ہم واش روم گئے، یہ جسم کا جو ڈیزائن کیا کہ اس میں سے پخانہ ایسے باہر نکلنا، کس نے ڈیزائن کیا؟ نبی نے ڈیزائن دیا تھا۔ یہ تخلیق تو چھوڑا، ڈیزائن بھی نہیں کیا، کوئی اس کا ہے ہی نہیں ہے رول نبی کا کسی تخلیق میں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ڈیلیور کیا دین۔ اب میری باتیں بڑے لوگوں کو چبھنی ہیں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے ان شر والوں سے جو میرے خلاف سوچیں گے، سازشیں کریں گے۔ اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ان کی سازشیں ان پر پڑیں اور وہ ڈبل ٹرپل ہو کر ان کو تکلیف پہنچے، جتنی وہ مجھے چاہتے تھے مجھے کم از کم ان لوگوں سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ میری اللہ سے دعا ہے۔ ویسے تو تکلیفیں مجھے آتی ہیں لیکن مخالفین سے نہیں۔ وہ جو بھی سازش کریں ان پر ڈبل ٹرپل 10 گنا 100 گنا ہو کر ان پر پڑے، لعنت پڑ جائے ان کے اوپر جو اس شرک کی حمایت کرنے کے لیے میرے خلاف آئیں۔ دوسری کتاب آئیں، بعد میں یہ کر رہا تھا کہ ہر نعت کے ساتھ، ہر حمد کے ساتھ نعت انہوں نے لازم کی ہوئی ہے اپنے اوپر، تو یہ شرک کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اوپر سے تعریف بھی کرنی ہے کس چیز میں؟ شاعری کے اندر، جس میں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو بھی بچوں کی کتابیں نا، جو بھی پروفیشنل لوگوں کی نعتیں ہیں، وہ اس کے اوپر میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ اچھا جی، دلوں کے سہارے ہمارے نبی، دلوں کا سہارا صرف اللہ ہی ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہ جائیے گا۔ تیسری کتاب آئیں، اس کی نعت دیکھیں، زمانے کو دی علم کی روشنی کے تبدیل جس سے ہوئی زندگی۔ اب قرآن کی واضح آیت ہے کہ جس کا مطلب ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا اور آپ کو ہدایت دی۔ نبی نے یہ جو علم کی روشنی دی ہے، یہ بھی نبی کی اپنی کوشش سے نہیں ملی ان کو، یہ اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہے۔ بڑی شان والے ہمارے نبی ہیں، کوئی مجھے اس چیز میں دو رائے نہیں ہے، وہ ہیں، لیکن ہر دفعہ آپ، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے ہر 1 گھنٹے بعد یہ جملہ بولنا ہے، بڑی شان والے ہمارے نبی، میں آپ کو کہوں کہ آپ نے جب بھی بسم اللہ پڑھنی ہے آپ نے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک درود پڑھنا ہے، تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائی؟ یہ آپ کو ایک اور چھوٹی سی، میں نے آپ کو چھوٹی اور موٹی سی ایک دلیل دے دی ہے۔ اس نشانی سے ابھی آپ دیکھ لیں گے کہ مشرک کون ہے۔ وہ ہر بسم اللہ کے ساتھ، ہر بات شروع کرنے کے ساتھ درود بھی کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہر جگہ ہر ٹائم درود ہی کرتے رہو، درود کا بھی اس کی بھی میں ویڈیو ایک علیحدہ بناؤں گا۔ درود تو عربی کا لفظ بھی نہیں ہے، سل عربی کا لفظ ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، یہ آیت ہے۔ یہ جو مولویوں نے آپ کو درود پڑھنے پر لگایا ہوا ہے نا کہ جب بھی نام محمد آئے گا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ کس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو فضول ہی لگایا ہوا کام پہ۔ یہ آیت ہے 33 نمبر سورت کی 56 نمبر آیت، بڑی مشہور آیت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ غلط ترجمہ ہے ویسے، لیکن یہ کرتے ہیں کہ اللہ اور ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور درود کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ نبی کا نام جب آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے یا کوئی اور قسم کا درود پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں پہ لفظ کیا آ رہا ہے؟ سل۔ سل کا ترجمہ درود نہیں ہوتا۔ اگر اس کا مطلب درود پڑھنا ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہوتا ہے، تو میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ قرآن میں 4 مرتبہ محمد نام آیا، اور اس آیت کے مطابق تو اللہ بھی درود پڑھتا ہے، پھر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، تو پھر اللہ نے تو نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے نام کے ساتھ۔ یہ دیکھیں 4 آیتیں ہیں، یہ دیکھ لیں، کہیں بھی نام ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اللہ نے؟ نہیں۔ آپ کو فضول ہی چکروں میں ڈالا ہوا ہے نبی کی پرستش کروانے کے لیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ تو ابھی آپ نے کبھی کچھ نہیں لگایا، رب العالمین یا کوئی رحمان رحیم کچھ لگاتے ہیں آپ؟ نہیں۔ لیکن نبی کا اسپیشل پروٹوکول بنایا ہوا ہے آپ کے اوپر فضول بوجھ لاتے ہوئے تاکہ آپ کی عقل ہی مری رہے اور آپ فضول کاموں میں لگے رہیں اور آپ کو پتہ نہ چلے سل ہوتا کیا ہے۔ اس کی میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، سل کا مطلب کیا ہے یہاں پہ۔ اب چوتھے نمبر پہ ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا نبی کو بالکل اللہ معاف کرے فقیر بنا کے پیش کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، بالکل ہی فقیر بنا دیا ہے۔ ٹوٹا بوریا، پتہ نہیں کیا اس کا مطلب، مجھے تو مطلب بھی نہیں پتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ 4تھی کلاس کی اردو میں یہ لگا دیا۔ سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا ہے۔ کتنے کے انسانوں کو کوئی کھلا سکتا ہے؟ ایک انسان کتنے کو کھلا لے گا؟
چلیں وہ اپنے سے زیادہ 2 لوگوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہوں گے، ایک انسان اتنی محنت ہی کر سکتا ہے نا۔ باقی جو آپ لوگوں کو دنیا میں نظر آتے ہیں نا امیر لوگ، وہ تو دوسروں کی محنت لوٹ کے وہ اتنے امیر ہیں۔ ظاہر ہے نبی تو اس طرح کا امیر نہیں ہو سکتا، پھر آپ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے جنگیں لڑ کے وہ مال غنیمت سے حاصل کیا مال۔ جنگ صرف نبی نہیں لڑتا تھا، نبی کے پیچھے ہزاروں لوگ صحابہ بھی ہوتے تھے، سب کی کاوش تھی، اللہ کی مدد بھی تھی۔ بدر میں تو آپ نے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کی مدد ہی تھی، بندے تو کچھ بھی نہیں تھے وہاں پہ۔ درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیر ہی نہیں ہوتی، سیر ہونا کہ دل پورا ہو جانا، یعنی کہ ان کو اتنی محبت ہے، اللہ سے بھی زیادہ محبت ہے۔ یہ اللہ کی محبت میں شدید نہیں ہے۔ ماہر القادری صاحب نے لکھی ہے، قادری تو ہوتے ہی ایسے ہیں، ان کے تو دل واقعی نبی کا ذکر کرتے کرتے نہیں تھکتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر رزق وہیں سے آ رہا ہے اور وہ ویلے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، واقعی اسی کے ذکر سے ہی کھا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تو کہتا ہے کہ آپ اپنا محنت کر کے کھائیں، بلکہ نبی نے بھی یہ سکھایا، لیکن یہ بتائیں گے نہیں۔ نبی کے پاس کوئی آتا ہے تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ بھائی اب کلاڑا لو، کماؤ، شام تک آپ کما کے ہو، کہ نہیں انہوں نے کمایا تھا شام تک اپنا رزق، اس بندے نے جس کو کلہاڑی اسی کے پیسوں سے لے کر دی تھی۔ اب یہ 5ویں کلاس کی کتاب ہے، اس کی نعت ہے۔ جائز تعریف میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس کا بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچنا۔ کرو 92 دفعہ رب کی تعریف، پھر ایک مرتبہ نبی اور اللہ کی ملا کے کر دینا، 92 دفعہ، 91 دفعہ اس طرح کرو صرف اللہ کی۔ جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی، کیا ہی بات ہے۔ پھر وہی بات، نبی کا رول اتنا ہی ہے جتنا ایک انسان کر سکتا ہے۔ انسان ایک ہاتھ سے ایک تلوار اٹھا لے گا، بہت ہوگا وہ 2 تلواریں دونوں ہاتھوں میں پکڑ لے گا، اور کیا کر لے گا؟ 5 بندوں سے لڑ لے گا، 10 سے لڑ لے گا، بس اتنا ہی ہے نا۔ برائی کا خاتمہ، برائی کا دنیا میں برائی کا جو لیول ہے نا، وہ بس چھوڑ دیں، وہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ جو بھی ہو گیا وہ اللہ کے نور کا جو غلبہ ہے نا، وہ اللہ کی مدد سے ہی ہے، انسانوں کا اس میں اتنا خاص کچھ نہیں تھا۔ اللہ چاہے تو بغیر کسی جنگ کے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے فرعونیوں کو ڈبو دیا، کسی نے کوئی جنگ بھی نہیں لڑی، اور بعض اوقات جنگ بھی لڑی پھر بھی فتح نہیں ملی۔ اس شرک سے آپ باز آ جائیں۔ اور ہم نے سب سے بڑا بت جو بنایا ہے، ہم نے اپنے نبی کا بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ضلالت سے نکلنا ہے، اللہ کی رحمت میں آنا ہے، تو پھر اللہ کی باتیں مانو، اپنی سوچ سے نہ خود ہی بنانا شروع کر دو کہ میں اپنی مرضی سے خود ہی دین بنانا شروع کر دوں، پھر اس کا وہی نتیجہ ہوگا جو آپ نے کرا ہے، ضلالت، بس ضلالت۔